أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस सूरत का आगाज़ कर रहे हैं उसका नाम है सूरत अल काफिरून। 6 आयत हैं और 1 रुकू है। इसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि अहमियत और फ़ज़ीलत क्या है। ये 2 इख़लास वाली सूरतों में से एक सूरत है। एक सूरत इख़लास हमने देखी थी जो प्योरिटी और सिंसियरिटी पर मुश्तमिल थी, और दूसरी ये पूरी की पूरी अब्द के बारे में, इबादा के बारे में, एक स्लेव होने के नाते से ये पूरी की पूरी सूरत सूरह इखलास और सूरह अल काफिरून, इन दोनों को इखलासैन कहा जाता है। जिस तरह सूरत अन्नास और सूरत अल फलक को मुअव्विज़तैन कहा जाता है, इन दोनों को इखलासैन कहा जाता है। ये ऐन जो है ये डुअल का, ये मुसन्ना का सीगा होता है। इसकी अहमियत अगर हम देखें तो फजर की सुन्नतों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो फर्स्ट रका में सूरह काफिरून और सेकंड में सूरह इखलास पढ़ा करते थे। इसी तरह मगरिब की सुन्नतों में फर्स्ट रका में सूरह काफिरून और सेकंड में सूरह इखलास पढ़ा करते थे। वितर में मिडल में जो दूसरी रकत है उसमें सूरह काफिरून और आखिरी में सूरह इखलास पढ़ा करते थे। 3 रकत वाली वितर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे तो सूरह फातिहा के बाद पहली रकत में सूरह आला, दूसरी रकत में सूरह अल काफिरून और तीसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ा करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा को फरमाया कि रात को सोने से पहले ये सूरत पढ़कर सोओगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे। फिर बाज़ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने अर्ज़ किया कि हमें कोई ऐसी दुआ बता दीजिए जो हम सोने से पहले पढ़ा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह काफिरून पढ़ा करो, और फरमाया कि ये शिर्क से बरात है, क्योंकि शिर्क ही ऐसा गुनाह है, आपको पता है, जो माफ़ कभी नहीं होगा। हज़रत जुबैर बिन मुतअम फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि क्या तुम ये चाहते हो कि जब सफ़र में जाओ तो वहाँ तुम अपने सब रफ़क़ा से ज़्यादा खुशहाल और बामुराद हो और तुम्हारा सामान ज़्यादा हो जाए? तो जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बेशक मैं यही चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान के आखिर की 5 सूरतें जिनमें सूरत अन्नास, सूरत अल फलक, इखलास, काफिरून और सूरत अन-नस्र, ये पढ़ा करो सफ़र के मौके पर, ये पढ़ना सुन्नत है। हज़रत जुबैर कहते हैं कि उसके बाद मेरा हाल ये था कि पहले तो मैं अपने साथियों के मुकाबले में खस्ता हाल हुआ करता था। इनको पढ़ने के बाद, आपकी इस तालीम पर अमल करने के बाद मैं सबसे अच्छे हाल में रहने लगा। अब हम ज़मान नज़ूल इसका देखते हैं, तो इसमें कुछ उलमा का कहना है कि ये मक्के के आखिरी दौर में, यानी मक्के के हमने 4 दौर पढ़े थे, तो ये मक्के के आखिरी दौर में हुज्जत के तौर पर नाज़िल हुई कि अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों को पूरा पैगाम पहुँचा दिया, हुज्जत तमाम हो गई। तो ये अतमामे हुज्जत के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ बरात का इज़हार किया कि अब तुम नहीं अल्लाह पे ईमान ला सकते और ना हम तुम्हारी बुतों को मान सकते हैं, ना तुम लोग हमेशा काफ़िर ही रहोगे, इनकार करने वाले ही रहोगे। मगर कुछ लोगों का कहना है कि ये ऐलान आम के बाद क़याम मक्का के दूसरे दौर में, दूसरा दौर कौन-सा है? जो 4 से 5 नबवी का दौर है, उस वक़्त नाज़िल हुई। और ये कब नाज़िल हुई? जब एक वफ़्द की सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में कुरैश के सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके एक मुसालिहाना पेशकश की, और उसमें कौन-कौन शामिल थे? उनमें वलीद बिन मुग़ीरा बहुत पेश-पेश थे, आस बिन वाइल सबसे ज़्यादा आगे-आगे थे, अस्वद बिन अब्दुल मुत्तलिब, उमय्या बिन खल्फ़, ये सब मिलके आए और इन्होंने एक पेशकश की कि क्योंकि आपको पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत सारी चीज़ें पेश कर चुके थे। इन्होंने कभी उनको कहा कि हम आपको
لالچ دی کہ ہم آپ کو سرداری دیں گے، ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، اگر آپ کہیں تو ہم اتنے درہم و دینار دیں گے، کبھی دھمکی دے رہے ہیں، کبھی دھونس کا راستہ اختیار کیا، کبھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت کے انبار لگا دیں گے، حکومت چاہتے ہو تو ہم وہ بھی حاضر کر دیں گے، کسی مالدار حسین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم وہ بھی حاضر کر دیں گے، مگر ہمارے معبودوں کی توہین نہ کیا کرو۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ اچھا پھر 1 سال ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ 1 سال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں، پھر اگلے سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، یعنی اور نہیں تو کچھ ہمارے معبودوں کے ہاتھ پر سروں پر ہاتھ شفقت کا رکھ دیں تو ہم پھر بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ ان کو کہہ دو، ان کو صاف صاف کہہ دو، قل کہ لکم دینکم ولی دین، تم لوگوں کے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہ زمانہ نزول اس وقت کے ساتھ ملتا ہے کہ جب یہ لوگ پیشکش کے طور پہ انہوں نے یہ ایک مصالحت کی پیشکش کی تھی کہ 1 سال ان کی عبادت، 1 سال ان کی عبادت، مگر اللہ کے رسول وہ تو شرک کی نجاست کو دور کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے اب مبعوث فرمائے تھے، وہ کیسے یہ پیشکش قبول کر لیتے۔ اور آپ سوچیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی اس وقت کمپرومائز کر لیتے، جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دین میں کچھ نہ کچھ کمپرومائزز لے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا اگر ہم اس ملک میں ہیں تو ہم تھوڑا سا ان کی مان لیں، تھوڑا سا ایسے فٹ ان ہو جائیں، بلینڈ ان ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ ہم لوگ کلچرز اینڈ ٹریڈیشنز اور ایون ریلیجن میں بھی چینجز لے آتے ہیں۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمپرومائز کر لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ کمپلیٹ کبھی نہیں ہوتا، اور وہ تو ہوئے مبعوث کس لیے تھے کہ حق و باطل میں فرق کریں۔ یہ جو آج ہمارے سامنے خیر و شر کا فرق ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے کبھی بھی شرک کو ام، مبتلا نہیں کیا، اپنے دین کو بالکل خالص رکھا، اس لیے اس کو ون آف دا اخلاصین کی صورت کہتے ہیں۔ چلے اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، قل امر کا صیغہ ہے، کمانڈ کے لیے آتا ہے۔ قاف واو لام اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں۔ کہہ دیجئے، کس کو کہہ دیجئے اور کس کی طرف سے کہہ دیجئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ایکچولی تو یہ مصالحت اللہ کے ساتھ کر رہے تھے نا کہ اللہ 1 سال آپ اللہ کو کریں، 1 سال ہمارے معبودوں کو، تو اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ ان کو کہہ دو یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ کبھی بھی ایسے پورا قرآن میں اس طرح کافروں کو بلانے کا انداز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ یا قومی یا قریش یا ایھا الناس، اور اس وقت یعنی برات کے طور پہ کہ بس کافر کا مطلب کہ یہ کبھی ماننے والے نہیں ہیں، کہہ دو ان کو اے کافروں۔ ایھا، ایھا کو دیکھتے ہیں اور یا کو دیکھتے ہیں۔ یا حرف ندا ہوتی ہے، جب ہم کسی کو بلاتے ہیں تو ہم یا کہہ کے پکارتے ہیں، جیسا یا زید یا رجل یا کافرون۔ مگر جب الکافرون میں الف لام آ جائے، یعنی کہ ہم جب کسی معرفہ کو پکارتے ہیں، کسی پراپر کو پکارتے ہیں، الکافرون ایکچولی پراپر کافروں کے لیے ایک پراپر وفد آیا تھا، ہر کافر کے لیے نہیں ہے یہ۔ ہم کبھی بھی کسی کافر کو یہ نہیں کہہ سکتے یا کسی کفر کرنے والے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم تو کبھی کرنے والے ہی نہیں ہو عبادت اللہ کی، کیا پتا کبھی کسی کا دل پھر جائے۔ مگر یہ وہ وفد تھا چھوٹا جو ان کے پاس آیا تھا، اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں سے بولو جو الکافرون ہے، the کافرز۔ ایھا جو ہے وہ فصل ہوتی ہے، جو کنیکشن ہوتا ہے یا اور ال کے بیچ میں، ایھا سے۔ جب بھی ہم یا کہتے ہیں کسی کو تو ہم کسی کو اسپیسیفک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر پراپر کر دیتے ہیں۔ جیسا اگر میں بول رہی ہوں یا رجل تو اینی مین، مگر میں کہوں گی یا سوری جب میں کہتی ہوں کہ یا رجل تو میں کسی رجل کو پراپر کری کہ وہ آدمی، اے آدمی ادھر آؤ، رائٹ؟ تو میں کہتی ہوں کہ یا کافرون تو تب ٹھیک تھا بالکل، مگر میں یا سے بھی پراپر کر رہی ہوں اور ال سے بھی پراپر کر رہی ہوں، کیونکہ ال بھی پراپر ہے اور یا بھی ایک طریقے سے پراپر ہو جاتا ہے،
تو جب دو پراپرز ساتھ آ جائیں، پراپر ناؤن جسے معارفہ کہتے ہیں، تو بیچ میں ایہا کی فصل لگتی ہے. یہ ایک عربک گرامر کا رول ہے. ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ عربک گرامر بھی کرتے رہیں گے تاکہ آپ لوگ کو آسانی سے یاد ہوتا جائے انشاءاللہ. تو یا کافرون بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مگر جب الکافرون کو پکارتے ہیں، پراپر ایک وفد کو پکار رہے ہیں الکافرون، تو ہم یا اور الکافرون کے بیچ میں ایک فصل لاتے ہیں ایہا. فصل کا مطلب ایک کنیکشن. اسی کا فیمینن ورژن ہوتا ہے ایتوہا. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یا ایتوہا نفس المطمئنہ، اے نفس، اور نفس فیمینن ہوتی ہے، اے مطمئن نفس. تو ہم پکار رہے ہیں ایک نفس کو، رہی. تو ایتوہا ہم نے وہاں بولا، یا ایتوہا الامرأۃ، کسی ایک عورت کو پکار رہے ہیں، اے وہ عورت یا اے تم عورت. تو ایتوہا. تو پتہ یہ چلا کہ ایہا میسکولن کے لیے یوز ہوتا ہے کنیکشن کے لیے، اور ایتوہا فیمینن کے لیے. قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرون. اب ہم کفر کو دیکھتے ہیں کہ کفر کا ایکچولی مطلب کیا ہوتا ہے. کاف، فا اور را کے روٹ لیٹرز ہیں. کفر کا اصل میں جو معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو چھپانا، اسی لیے رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے. کافور، آپ کو پتا ہوگا کہ ہم میت پہ جو کافور کا پاؤڈر ڈالتے ہیں، کافور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس خلاف کو کہتے ہیں جو پھل کو اپنے آغوش میں چھپا دے. پھر جو کفر یا کفران نعمت کے معنی نعمت کی ناشکری کے لیے بھی آتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو چھپا رہے ہیں نا، نعمت کو چھپا رہے ہیں. نعمت کو ناشکری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے اس نعمت کو چھپا دیا. سب سے بڑا کفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور جو شرعیت ہے یا نبوت کا انکار ہے. کفران کا جو لفظ ہے وہ زیادہ تر نعمت کا انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کفر کا لفظ انکار دین کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جو کفور ہے وہ دونوں قسم کے انکار پر بولا جاتا ہے. I would just repeat کہ جو کفران کہتے ہیں نا، کفران نعمت، کفران جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر نعمت کے انکار کو کہتے ہیں. اور جو کفر کہتے ہیں، جو کفر کا ورڈ ہوتا ہے وہ دین کے انکار کو کہتے ہیں. نعمت کے انکار کو نہیں، دین کے انکار کو ہم کفر کہہ دیتے ہیں. اور کفور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یوز ہوا ہے وہ دونوں قسم کے انکار کا ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، مگر اکثر لوگ نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا. تو اس سے پتہ چلا کہ کفور جو ہے وہ مبالغے کے انتہائی درجے کا ہے. مبالغے کا صیغہ ایگزاجریشن کا صیغہ ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لکفور، اور انسان تو بہت ناشکرا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کفر ایکچولی صرف ہم جو کفر سمجھتے ہیں کافر جوز ہیں، کرسچنز ہیں یہ کافر ہیں، ہندو ہیں یہ کافر ہیں، مگر کفر ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. کیونکہ ہم ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا انکار کرتے ہیں. ہم آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم حق کا انکار کرتے ہیں. جب ہم آیتوں پہ نہیں عمل کرتے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں. کچھ لوگ تو نعوذ باللہ آیتوں کو، حدیثوں کو بھی نہیں مانتے. تو کفر کا مطلب کسی چیز کو چھپانے کے ہے. آگے بڑھتے ہیں. لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا. لا کا مطلب نہیں، اعبد فعل مضارع کا صیغہ ہے. فعل مضارع سے مراد ہے پریزنٹ یا فیوچر، حال یا مستقبل کے لیے فعل مضارع آتا ہے. لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، جس کی تم عبادت کرتے ہو. تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو. یہ دونوں فعل مضارع کے صیغے ہیں. عبد کو دیکھتے ہیں کہ عبد کا ایکچولی مطلب کیا ہے. عین با دال کا مطلب ہم پہلے بھی کر چکے ہیں سورہ فاتحہ میں، مگر ہم نے بہت ڈیٹیل اس لیے نہیں کی کیونکہ اس صورت میں عبد کے روٹ لیٹر سے 8 ورڈز آئے ہیں. 8 ورڈز، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عبد کو سمجھنا. عبد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ عبادت اللہ کی، اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو. تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ منی کی عبادت کرتے ہو، تم مال کی عبادت کرتے ہو، سرداری کی عبادت کرتے ہو، پاور کی عبادت کرتے ہو،
वुमेन, प्लेजर्स, कंट्रोल, हर चीज तुम अपने नफ्स की इबादत करते हो। मैं उस किसी भी चीज में नहीं हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। मैं ताबुदुन, जो कुछ तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। और हम समझते हैं इबादत सिर्फ अल्लाह के आगे 5 वक्त नमाज पढ़ने को कहते हैं, मगर इबादत अपने नफ्स की भी होती है। सूरह फुरकान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 43 में कहा, अरअयता, क्या तुमने नहीं देखा, मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, जिसने अपने नफ्स को अपना इलाह बना लिया, अफ अंत तकूनु अलैहि वकीला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नफ्स, हम अपने नफ्स की भी तो इबादत करते हैं। तो इबादत का मतलब कि अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो हमें किसी और की इबादत करने की जरूरत नहीं। खुसूसन फरमाते थे, तैयसा अब्दुद दिनार व अब्दुद दिरहम, यानी कि हलाक हो जाए दिनार का स्लेव, दिनार का बंदा, दिरहम का बंदा। वो दिनार दिरहम और दिनार के बंदे थे, वो उसकी इबादत करते थे। तो जरूरी नहीं कि आइडल्स जो हैं या बुत जो हैं वो टेम्पल्स में पड़े हुए हों तो हम उसकी इबादत करें। हम इनविजिबल आइडल्स की इबादत करते हैं, वो जो हमारे अंदर हैं, जो हमारे सीने में छुपे हुए हैं। हम लोग जब सुबह फजर में नहीं उठ पाते तो हम किसकी इबादत कर रहे होते हैं? हम उस नफ्स की इबादत कर रहे होते हैं। जब हमें पता होता है कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए और हम उसको फिर भी कर रहे होते हैं, तो वो किसकी इबादत हो रही होती है? नफ्स की इबादत हो रही होती है। तो अब्द को अगर हम देखते हैं जरा डिटेल में, तो अब्द इमाम तैमिया के नजदीक 5 चीजें जिसमें हो वो अब्द है। अब्द में 5 चीजें या इबादा में 5 चीजें आ जाती हैं। नंबर 1, एब्सोल्यूट ओबीडियंस, एब्सोल्यूट सबमिशन। पूरे के पूरे दीन में अपने आप को सबमिट कर देना। ये नहीं कि हम, आजकल तो लोग जो है ना वो गैजेट्स के गुलाम हैं। उसने कहा तो हम उठ गए, उसने कहा तो हम सो गए, उसकी मर्जी से हम जागते हैं, उसकी मर्जी से हम सोते हैं। नमाजें पढ़ के फौरन उसके कदमों में पड़ जाते हैं। हम लोग नमाजों की ब्रेक लेते हैं एक्चुअली बीच में। तो लगता तो ये है कि हम किसके गुलाम हो चुके हैं। हम सोशल मीडिया के आजकल गुलाम नहीं है। आप बच्चों को देखें, तो एब्सोल्यूट ओबीडियंस। अल्लाह सुब्हाना तआला ने कुरान में क्या कहा था? फिस्सिल्मी उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, उदखुल फिस्सिल्मी काफा, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी सलामती में, इस्लाम में पूरे के पूरे, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सब कंप्लीट सबमिशन टू हिज मास्टर। इसके अलावा नंबर 2, अब्द में या इबादा में लव, लव अल्लाह द वे ही डिजर्व्स। जैसा होता है ना कि हम अम, अपने घर वालों से प्यार करते हैं, हम तो दोस्तों से प्यार करते हैं, हम अपने शौहर से प्यार करते हैं, हम उनको खुश करने के लिए आउट ऑफ वे जाते हैं ना। तो इसी तरह हम अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए आउट ऑफ वे क्यों नहीं चीजें छोड़ सकते? अल्लाह को नहीं पसंद हम छोड़ दें उसकी मोहब्बत में, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला से जो मोहब्बत रखता है अल्लाह सुब्हाना ताला उससे मोहब्बत रखता है। इसलिए सच्ची मोहब्बत के उसूल के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। और एक हदीस में आता है कि ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्बका मन युहिब्बुक व हुब्ब अमली युक़रिबु अलैया हुब्बिक। ये थोड़ी सी बड़ी है, मगर हम अगर ये भी पढ़ना शुरू कर दें कि अल्लाहुम्मा, ओ अल्लाह, इन्नी अस्अलुका हुब्बक, बेशक मैं सवाल करता हूँ तुझसे तेरी मोहब्बत का, व हुब्ब मन युहिब्बुक, और हर उस शख्स की मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। ये हमें दिन रात पढ़नी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत के लिए इंशाअल्लाह। उसके बाद नंबर 3 है तवक्कुल, एक्सट्रीम तवक्कुल और रिलायंस ऑन अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये भी आब्द में शामिल है। यानी कि हम लोग बीमार हैं तो हम डॉक्टर्स पे तवक्कुल करके ना बैठे, सबसे पहले अल्लाह पे। यानी कि अगर हमारी जॉब चली गई तो हम बॉसेस के ऊपर तवक्कुल करके या फिर किसी पीर फकीर के वजीफों पे तवक्कुल करके ना बैठे। अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अपने क्रेडेंशियल्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने पावर पे तवक्कुल ना हो हमें। सिर्फ और सिर्फ हम कहें अल्लाह सुब्हानहू तआला, वी आर टोटली पावरलेस, वी आर टोटली हेल्पलेस, ओनली यू कैन डू, ओनली यू कैन चेंज माई डेस्टिनी। सो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से बिल्कुल अलैहि तवक्कल तो, उसी पे तवक्कुल हो हमारा।
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، ہمیں آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ لے کے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نعمت چھین لیتا ہے تو ہم تو آٹومیٹکلی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر سبحان اللہ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لیتا ہے، یعنی دے دیتا ہے، بہت دیتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ دو چیزیں انسان کی پہچان بنتی ہیں، اس وقت کیا گیا صبر جب انسان کے پاس سب کچھ نہ ہو، اور دوسرا اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو صبر جب انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور رویہ اس کا کہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو تو اس کا دوسروں سے کیا رویہ ہے، وہ کتنا لوگوں کی مدد کرتا ہے یا کتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نمبر چوتھی بات جو ہے عبد میں، وہ ہے سنسیئرٹی، جسے کہتے ہیں نا اخلاص، کہ ہم جو بھی کریں اس میں خالصتاً اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا ہو۔ جینوئن جو ہمارا موٹیو ہے نا، وہ ہے کہ بس مجھے اللہ کے لیے یہ سب کرنا ہے۔ ہم نماز یہاں پہ قرآن کی کلاسز لینے آتے ہیں، اس میں کتنی سنسیئرٹی ہے، کہ ہمیں کسی نے بولا کہ ہم کسی مروت میں آ رہے ہیں یا ہم کہیں جا رہے ہیں تو بس بیچ میں ہم نے چلو تھوڑی دیر ٹائم پاس کر لیں تھوڑا، نہیں، اٹ ہیز ٹو بی سنسیئرلی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب ہم نماز، میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے پڑھا رہی تو میری کیا موٹیو ہے اس کے پیچھے، میرا کیا اس میں اللہ کی خوشنودی ہے یا اور بھی کوئی موٹیو شامل ہے؟ یا ہم لوگ کلاسز لینے آتے ہیں یا پھر ہم دین کا پڑھنا پڑھانا کرتے ہیں، یا ہم حفظ کر رہے ہیں، یا ہم لوگ خرچ بھی چلو جو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، کیا کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ مطلب it has to be a sincere effort for Allah's رضا۔ ایک بہت اچھی میں نے کہیں saying پڑھی تھی کہ a leaking bucket, and I really liked it, so I just want to share it with you. You wear abaya and hijab, but with perfume and makeup, a leaking bucket. You're following the sunnah and have a beard, but you don't lower your gaze, a leaking bucket. You pray all of your prayers on time, but you have no khushu at all, a leaking bucket. You're very kind to people and speak with them gently, but with your family, you're always harsh, a leaking bucket. You honor and treat your guests well, but when they leave, you gossip about them and talk about their flaws, a leaking bucket. ہمیں اپنی سنسیئرٹی رکھنی چاہیے کہ ہم واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ساری وہ چیزیں چھوڑ دیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 5 جو عبد میں شامل ہے وہ ہے terms of اللہ سبحانہ تعالیٰ، not terms of a human, not terms of a بندہ۔ جب میں اللہ کی عبد ہوں تو وہ ڈیفائن کرے گا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، آئی کین ناٹ ڈیفائن، کیونکہ ہم اللہ کے ریلیشن میں شامل ہو چکے ہیں، رائٹ؟ سو اللہ نے ہمارے لیے کچھ ٹرمز رکھی ہیں، ہم اس کو نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے ایز اٹ از، کہ نہیں یہ تو اس وقت کے ایرا کے لیے تھی، یہ اس وقت کے ایرا کے لیے نہیں ہے، یا اس میں مجھے لگ نہیں رہا کہ کچھ صحیح ہے۔ نو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز مور۔ بہت زیادہ لوگ وراثت میں بہت کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے حصے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھ ہے ہم سے زیادہ۔ We have to accept as is. We cannot negotiate like we negotiate with our business partners or friends. We have to accept the terms and conditions. تو ہم انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ نیکسٹ ویک کریں گے، یہی ہم لوگ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم عبد پہ دوسری اور چوتھی آیت میں کیا سملیرٹی ہیں اور تیسری اور پانچویں آیت میں کیا سملیرٹی ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔